الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں وہ ٹاپک ہے غصہ، کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے اس کا آپ کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، آپ کی زندگی پر، آپ کی کیریئر پر اس کا کیا غصہ کیا جاتا ہے یا خود بخود آ جاتا ہے، کیا غصے پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو ان چیزوں پر آج میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے غصہ کیا جاتا ہے یا آتا ہے۔ بیسیکلی اگر اس بات کو سمجھا جائے غصے کو، تو میرے نزدیک غصہ آ جاتا ہے لیکن اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی جگہ پہ آپ کا ٹیچر آپ کے اوپر غصہ کرتا ہے، حالانکہ اس وقت بھی آپ کو غصہ آتا ہے، آپ اس کا ری ایکشن کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اس کا ری ایکشن نہیں کرتے بلکہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر شخص غصہ اسے آتا ہے لیکن وہ اسے کرتا وہیں پر ہے جب اس کے وہ نتائج دیکھتا ہے کہ اگر میں نے غصہ کیا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ حالانکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہر جگہ پر دیکھنا چاہیے کہ جب ہم غصہ کر رہے ہیں تو اس کا ہماری لائف پہ کیا امپیکٹ ہے، ہمارے کیریئر پہ کیا امپیکٹ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم غصہ کر لیں اور اس کے بعد پوری زندگی پچھتاوا ہی پچھتاوا رہ جائے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، آپ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں تو وہاں کا باس یا اونرز آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے یا ٹیچر آپ کو کہہ دیتا ہے، اس کا آپ ری ایکشن غصے میں ہی دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات آپ کو یونیورسٹی سے نکالا جاتا ہے، کالج سے نکالا جاتا ہے، اسکولوں سے اسٹاک آف کیا جاتا ہے اگر آپ کا ری ایکشن اس طرح کا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اب جو بھی اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے تو ہمیں اس کا ری ایکشن دیکھنا چاہیے، اس کا رزلٹ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم واپسی میں اس وقت غصہ کریں گے تو اس کی کیا نتائج ہوں گے۔ فار ایگزامپل، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی تھوڑی بہت تو میں ہو جائے یا لڑائی ہو جائے، ہمیں غصہ آتا ہے۔ وہ غصہ بہت شارٹ کٹ ہوتا ہے، بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر ہم وہ غصہ کر جاتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ بعض اوقات آپ کے بنے بنائے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں جن کو جوڑتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو تعلقات ایک دفعہ بن کر ٹوٹ جائیں ویسے تعلقات دوبارہ کبھی بھی نہیں بنتے۔ تو اس طرح یہ آپ کے رشتہ داریوں میں بھی خلل پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب انسان کوئی بھی کام کر لیتا ہے نا، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں، وہ اس وقت کے لیے نہیں ہوتے، اس کے اثرات بہت دور تک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں غصے پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ غصے کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے اور نیگیٹیو بھی امپیکٹ بھی ہے۔ آپ کو غصے کو پازیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں اور نیگیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے یہ کہتا ہے کہ یا آپ کے والدین سے کہتا ہے کہ آپ کا لڑکا اس طرح کا ہے، آپ کا لڑکا اس طرح کا ہے، آپ کا لڑکا اس طرح کا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے۔ تو آپ کے والدین آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے چاچا، تایا، ماما، کوئی بھی آپ کا پڑوسی آپ کے بارے میں اس طرح کہہ رہا تھا۔ تو اگر آپ اس کا یہ ری ایکشن دیں کہ آپ جا کے اس چاچے، تائے، جو بھی ہے، پڑوسی ہے، جو بھی ہے، اس کے خلاف بولیں، اپنا غصہ نکالیں، اس کی انسلٹ کریں، تو ایک دو تھپڑ مار دیں، تو اس کا نتیجہ نیگیٹو ہوگا۔ یا تو آپ کے چاچے کے ساتھ یا تائے کے ساتھ یا آپ کے پڑوسی کے ساتھ آپ کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، یا وہ آپ سے اگر بات کرتا بھی ہے لیکن اس لہجے سے بات نہیں کرے گا، جس طرح کا پہلے آپ کا ریلیشن تھا وہ ریلیشن اب نہیں رہے گا، بلکہ آپ کے ریلیشن میں مکمل طور پر تبدیلی آئے گی۔ اس کا پازیٹیو امپیکٹ کیا ہے؟ فار ایگزامپل، آپ کا چاچا، تایا، پڑوسی جو بھی کہتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے اس کے اوپر، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے چاچے، تائے، مامے کو یہ دکھاؤں گا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، بجائے اس کے آپ ان کے پاس لڑنے پہنچ جائیں،
آپ سٹرگل کرنا شروع کر دیں، آپ ان کو دکھائیں کہ میں یہ کام کر لیا ہے، تو وہ بھی فخر محسوس کریں گے۔ جب آپ کا وہ یہ کام دیکھیں گے، آپ نے سٹرگل کی ہوگی، تو وہ آپ کا یہ کام دیکھیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ ہمارے بیٹے نے اچھا کام کیا ہے۔ تو یہ غصے کا پازیٹیو امپیکٹ ہے۔ تو یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ غصے کی حالت میں کس طرح ڈیل کرتے ہیں، آپ کس طرح سوچتے ہیں، آپ کس طرح دیکھتے ہیں۔ تو ہر دو چیز یہ میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کر رہے ہیں نا، اس کے دونوں اسپیکٹس ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹیو بھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز آپ کریں جس کا آپ کو لگے کہ اس کا یہ پازیٹیو امپیکٹ ہے، اور نیگیٹیو امپیکٹ کو آپ ختم کر دیں، اسے سائیڈ لائن پہ کر دیں۔ تو دوسری بات اکثر میں یہ سنتا ہوں کہ جب ہمارے بچے غصہ کرتے ہیں، کبھی کپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے یہ بچے، اس کی یہ عادت ہے، کیا یہ عادت ختم نہیں ہوگی، ہم اس کو اتنی جلدی کنٹرول بھی کرنا کوشش نہیں کرتے، حالانکہ وہ وہیں پہ اس کا وہ غصہ وہیں سے کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کرنے والا ہو، اس کو کچھ چیزیں سکھائے، کسی طریقے سے بتائے کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہوتا ہے، اسے کچھ سزائیں دے، تو اس طرح غصے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور غصے سے پازیٹیولی بھی آپ نکل سکتے ہیں کہ آپ کو غصہ ہے اس سے پازیٹیو وے میں لیں۔ کیونکہ غصہ کرنے کے، جب آپ کسی بھی جگہ پہ غصہ کرتے ہیں، عام طور پہ ہر شخص وہاں پہ غصہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ طاقتور کے سامنے کوئی بھی غصہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے بھی جس جگہ، ہر جگہ پہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ کو غصہ آتا بھی ہے تو آپ نے اس کو پازیٹیولی لینا ہے، اور پازیٹیولی اپنی لائف پہ اس کو لینا ہے اور اپنے استعمال کرنا ہے، تو آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ تو اس طرح آپ کے رشتے بھی بچ جائیں گے۔ جب آپ غصے پہ قابو کر لیں گے تو وہ آپ کے رشتے بھی بچ جائیں گے، دوسری طرف آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ تو اس مطلب یہ کہ آپ نے اپنے غصے کو پازیٹیولی یوز کرنا ہے، کہیں پہ اسے کنٹرول کرنا ہے۔ میں ایک اور بات کہتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ صبر کرو۔ میرے نزدیک صبر کرنا سب سے بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل بھی میٹھا رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ ایک بندہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے وہ بدلہ نہیں لیتا، بلکہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس کے اندر ایک نفرت کی آگ ہوتی ہے، وہ اس نفرت کی آگ کو اپنے اندر سے ختم کرتا ہے اور بدلہ نہیں لیتا۔ اس لیے صبر کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو جو صبر کرے گا پھر اس کا نتیجہ بھی وہی ہے۔ تو آج کا میرا یہی ٹاپک تھا کہ غصے پر کنٹرول کریں اور اس کو پازیٹیولی یوز کریں۔ شکریہ۔